السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے دیکھیں اس میں آپ نے روٹ ورڈز نکالنے کا طریقہ میں دکھاؤں گی، تو یہ ہم نے جو PDF آپ کو بھیجی ہے اس میں سے چیک کریں گے آپ، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ دیکھیں پہلا ورڈ جو ہے وہ تو حرف علت کے ساتھ ہے، جو حرف علت ہے یعنی کہ واؤ، جس کے روٹ ورڈ میں واؤ، الف اور یا آ رہا ہوگا نا، اس کو تو آپ بس ایز اٹ از یاد کر لیں گے، کیونکہ اس میں آپ ابھی سمجھ نہیں سکتے، وہ زیادہ گرامر اس کے اندر انوالوڈ ہو جاتی ہے۔ تو جیسے واحدتن ہے تو واؤ جو ہے یہاں پر الف سے بدلا ہوا ہے، الف حمزہ، یعنی الف کو ہم حمزہ کہتے ہیں، حمزہ ہا اور دال احد سے ہے۔ احد کا مطلب ہوتا ہے ایک، ہم پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ احد، اسی لفظ سے واحد نکلا ہے، تو واؤ جو ہے وہ الف سے انٹرچینج ہو گیا ہے۔ اب جو لفظ جو ہیں وہ ڈفرنٹ ہے، جیسے کہ دیکھیں یہ زوجہا، تو یہ کیا ہے؟ زوج اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ہا جو ہے اس کے اندر ضمیر کی ہا ہے، یعنی اس کی زوج، اس کی بیوی یا اس کا شوہر۔ بسا، اس میں دیکھیں یہ صرف اس میں روٹ ورڈز ہی ہیں، تو با اور سا دو، اس میں تب تشدید آ جائے گی تو اس کا مطلب اس میں دو لفظ ہیں۔ رجالن، تو رجالن میں جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے را جیم لام، رجالا، رجولن، اور اس کی جو جمع، یہ جمع ہے رجال، رجولن جو ہے اس کا واحد ہوتا ہے رجولن، ایسے۔ ابھی اس کو آپ نے صرف یاد کرنا پڑے گا تھوڑا سا، کچھ عرصے تک آپ تقریباً آپ نے جتنا یہ جو پارہ ہے چوتھا پارہ، ہم چھٹے پارے تک جائیں گے نا، تھوڑا پورشن جو ہے وہ چھٹے پارے میں بھی ہے، پورا پورشن جو ہے وہ آپ کا 5ویں پارے میں ہے، تو چوتھا پارہ جب تک آپ اینڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو روٹ ورڈز کی کافی حد تک پہچان ہو جائے گی۔ نساء کا جو روٹ ورڈ ہے، ایک تو نون ہے، اس میں سین ہے، اور دوسرا یہ جو حمزہ ہے یہ واؤ سے بدلا ہوا ہے، نسو سے ہے، یعنی نسو کا ورڈ نا آپ دیکھیں یہ نسیان، آپ دیکھیں نسیان جو ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں نا اس کو نسیان کی بیماری ہے، یعنی بھولنے کی، تو نسیان جو ہے وہ بھولنے سے ہے۔ آپ دیکھیں کہ عورت جو ہے اس کی یادداشت میں مرد کی نسبت کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ کے آئے نا کہ 2 عورتوں کی گواہی جو ہے وہ 1 مرد پر ہوگی، اس لیے کے برابر ہوگی، اس لیے کیونکہ عورتوں میں بھولنے کا بہت عنصر ہوتا ہے نا، اس لیے کیونکہ آپ دیکھیں جن فیزز سے ہم گزرتے ہیں، جن تکلیفوں سے ہم گزرتے ہیں، اگر ہمارے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے نہ رکھا ہوتا تو یہ ہم شاید ان فیزز سے گزرتے ہی نہیں کبھی۔ ایک بچہ جننے کے لیے جب ایک عورت جس تکلیف سے گزرتی ہے، اگر وہ اس تکلیف کو یاد رکھے اور وہ تکلیف کو کبھی نہ بھولے تو وہ شاید دوسرا بچہ کبھی پیدا نہ کرے۔ تو اسی طرح اور بھی ہمارے ہاں جو مستقل جو ہمارے ساتھ جو معاملات چلتے ہیں، اسی وجہ سے نسیان بھی جو ہے نا وہ ایک طرح کی بلیسنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں شروع میں جب بھی تا آئے گا وہ تم کے لیے آئے گا، ٹھیک ہے، شروع کا تا۔ پھر آپ دیکھیں کہ تسا، اس میں اور یہ واو نون جو آخر میں آ جاتا ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بچا کیا؟ اب بچا ہے سین، اور یہ الف ہے، یہ تو آپ اس کو کچھ نہیں گردانتے، یہ حمزہ اور لام، صحیح ہے، سین حمزہ لام جو ہے اس کا روٹ ورڈ نکل آیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بن گیا تم سوال کرتے ہو، اس کا معنی سوال کرنا تھا نا، سألہ کا معنی، تو یہ بن گیا آپ کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، اس کو آگے دیکھیں نیکسٹ پیج پہ۔ اب یہ ارحام کا لفظ جو ہے وہ رحم سے ہے، رحم سے، رحم مادر، اور ویسے بھی رحم اللہ تعالیٰ نے عورت کے دل میں جو رحمت ڈالی ہے، رحم ڈالا ہے۔ پھر رقابہ، اس کا روٹ ورڈ ہے، اس میں رقیبن سے روٹ ورڈ کیا بن رہا ہے؟ را، قاف اور با۔ کیا چاہیے آپ کو؟ اچھا، اور اس کے بعد اب یہ والا جو ورڈ ہے اس میں حمزہ آ رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس میں حرف علت انوالو ہو گیا، تو اب آپ اس کو تھوڑا سا اس کو ایسے یاد کر لیں، حمزہ تا یا اتا یا سے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر الیتامہ، یا تا اور میم یتم، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اسی طرح تتبدلو کے جو تا ہیں، شروع کا تا، پہلا تا جو ہے وہ تو تم کے لیے ہے، تم بدلو، اور اگر آپ ولا تتبدلو آ جائے گا اور نہ تم بدلو، پھر اس کا روٹ ورڈ، اس کا میننگ بن جائے گا۔ ابھی تو یہاں پہ اور نہ نہیں ہے نا، ولا، تو اس کا معنی ہے تتبدلو کا معنی ہوگا تم بدل دو، اور اس میں تا شروع کی پہلی تا جو ہے وہ تم کے لیے ہے، دوسری تا جو ہے وہ گرامیٹیکل ہے، صحیح ہے، وہ روٹ ورڈ کا پارٹ نہیں ہے لیکن وہ کچھ گرامیٹیکل، اس کا وہ روٹ ورڈ کا پارٹ نہیں ہے لیکن وہ گرامیٹیکل کچھ اس کا ہے، تو یہ با دال لام بدلا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا والا، سوری میری آواز اس میں درمیان میں کٹ گئی تھی، میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں۔ رحم جو ہے وہ الماء کی رحمت سے ہے، تو ارحام رحم کی جمع ہے،
اور رحم ہی سے رحم مادر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ماں کے پیٹ سے. پھر رقبہ، رقیباً اس کا روٹ ورڈ ہے، اس میں را، کاف اور با. اس کو یہ تھوڑا تھوڑا نا کچھ چیزیں آپ کو یاد رکھنی پڑیں گی، یا آپ رٹا مار لیں شروع میں، وہ آہستہ آہستہ پھر آپ کو سمجھ آنے لگ جائیں گی. اب یہ والا جو ورڈ ہے نا، یہ اس میں روٹ ورڈ میں حرف علت ہے اس کے اندر، تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. کبھی یہ الف بن جائے گا، کبھی واو بن جائے گا، کبھی یا بن جائے گا. جیسے آپ آتو کا لفظ دیکھتے ہیں، وہ آتو زکاتا، صحیح ہے. کبھی آتا ہے یو تو زکاتا، تو یہ لفظ سیم ہی ہوتا ہے، یہ یو تو زکاتا اس طرح سے آتا ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے تو زکاتا، اس طرح تم دو زکات، تو زکاتا اس طرح کر کے آتا ہے. کبھی آتا ہے آتا وہ زکاتا، اس طرح کر کے بھی آتا ہے. تو یہ دیکھیں اس میں کچھ کچھ نا چینجز آ رہی ہیں اس کے اندر. تو اس کا اصل میں روٹ ورڈ کیا ہے؟ حمزہ تا اور یا. اس میں یا جو ہے وہ ابھی تک آپ کو نظر نہیں آیا. اس میں لفظ جو ہے وہ کبھی کبھی آتا ہے یا علم یاتیکم، اس طرح بھی آتا ہے یہ لفظ یاتیکم. تو یاتی میں دیکھیں آپ، اس میں حمزہ تا اور یا غائب ہے، تو عطا آپ اس کو پہچاننا پڑتا ہے کچھ چیزیں. تو اس لیے حرف علت کو تھوڑا سا آپ گرامیٹیکل ہے اس لیے تھوڑا سا اس کو آپ رہنے دیں، اس کو ایز اٹ از یاد کر لیں. ویسے میں ہم کوشش کریں گے ہم آپ کو حرف علت والے حرف پوچھے نہیں، لیکن اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو آپ اس کو یاد کریں گے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں الیتامہ میں یا تا میم یتامہ، ٹھیک ہے. آگے تتبدلو میں سمجھا دیا آپ کو. تاکلو، تاکلو میں تا شروع کی تم کے لیے، ٹھیک ہے. اور آگے کلو، کلو میں یہ جو آخر میں جس طرح سے واو آ جاتا ہے نا، یہ بھی جمع کی علامت ہوتی ہے. یعنی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اصل میں لفظ ہوتا ہے تاکلونا، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا یہ جو نون ہے نا، یہ حذف ہو جاتا ہے اور یہ بن جاتا ہے تاکلو. یہ سمجھ لیں آپ اس طرح سے، ٹھیک ہے. یہ کچھ چیزیں نا میں آپ کو ایسے ہی آسان کرنے کے لیے بتا رہی ہوں. تو عموماً آتے ہیں نا تاکلونا، اونا، اونا کی ساؤنڈ جو ہے وہ آپ کے لیے جمع کی علامت ہے، تو یہ واو بھی آپ کو جمع ہی بتا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جمع ہے، تو تم کھاؤ. یہ تا تم، اور اکلا کا معنی یہ دیکھیں اس میں حمزہ کاف لام اکلا نکل آیا، تو اکلا کا معنی ہوتا ہے کھانا. تو رحمہ رحم سے ہے، رقبہ رقیب سے ہے. رقیب کون ہوتا ہے؟ فالوور. آپ دیکھیں کبھی محبوب کا رقیب، یہ آپ نے سنا ہے رقیب روسیہ اور رقیب محبوب کا. تو محبوب تو وہ ہوتا ہے، اور رقیب کون ہوتا ہے؟ اس کا جو ہے وہ دشمن جو ہوتا ہے، یا یہ کہ رقیب وہ ہوتا ہے جو کہ کیا کہتے ہیں اس کو، کہ جو کہ جس مستقل آپ کو واچ کر رہا ہوتا ہے نا، وہ دور سے جو ہے وہ واچ کر رہا ہوتا ہے رقیب. تو وہ رقیب جو ہے وہ اس معنی میں ویسے نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم رقیب کی ورڈ بات کرتے ہیں تو وہ رقیب ہم اردو میں بھی مطلب یہ رقیب کا ورڈ ہوتا ہے جو مستقل دیکھ رہا ہے آپ کو، جس کی نظر آپ کو، جس کا دل آپ کو فالو کر رہا ہے. تو رقیب اللہ تعالیٰ کے لیے جب آئے گا تو وہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فالو کر رہا ہے نا ہم کو دیکھ رہا ہے مستقل. ہو بن، ہا با، ہا واؤ با، اس میں تو یہیں پہ یہی ورڈ ہی سب درمیان میں لکھے ہوئے ہیں. کبیرن سے کی برا، اس میں آپ مختلف فارمیشن دیکھیں گے. اکبر ہوتا ہے، اور اسی طرح کبیر، اکبر بنتا ہے، کبیر بنتا ہے. اسی طرح اس لفظ میں استکبرا بنتا ہے. لفظ استکبرا تکبر سے نکلا ہے، اس میں بھی بڑا بننے کا چاہت، اس میں بھی کاف بارا بنتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ فارمیشنز اس کی ہوتی ہیں. آگے دیکھتے ہیں اس میں کبیر کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے خفتم. اب خفتم کا جو روٹ ورڈ ہے خوف ہے، صحیح ہے. اس میں یہ واو جو ہے یہ گر گیا، خافا رہ گیا. اور تم کا آخر میں بھی جب تم آتا ہے تو تم کا معنی تم ہی ہوگا، ٹھیک ہے. شروع میں تا لگے گا تو تم ہوگا، اور آخر میں تم لگے گا تو تم ہوگا. اور شروع میں اگر یا لگتا ہے، جیسے یا لمونا میں بتا رہی تھی آپ کو، یا لمونا، تو یا لمونا اگر ہوتا ہے اس میں سے شروع کی یا ہوتی ہے، وہ کے لیے آتی ہے. شروع کی تا تم کے لیے، شروع کی یا وہ کے لیے، اور شروع کی نون جیسے نعلمہ ہم جانتے ہیں، تو نا جو ہے وہ ہم کے لیے، صحیح ہے. اور کیونکہ نون ہی سیلف جمع بتا رہا ہے تو اس میں واو نون لگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو نعلمہ. پھر اس کے بعد جیسے الف آتا ہے شروع میں عموماً، جیسے اعلم، تو الف یہ بتاتا ہے میں کے لیے، ٹھیک ہے. اور آخر میں اگر کسی لفظ کے تا پیش تو آ رہا ہوتا ہے، جیسے ابھی میں نے کہا آخر میں جیسے تا پیش تو میں، اور اسی طرح تا زبر تا آتا ہے، تو تا زبر تا ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے سنگولر، جیسے انمتا.
کچھ چیزیں ہیں تھوڑی سی آپ کو لگیں گی، لیکن یا انشاءاللہ ایک دفعہ آپ اس کو سمجھ لیں گے نا اچھی طرح تو آپ کو پھر مشکل نہیں ہوگی، یاد کرنے کے لیے آپ کو آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے تا زبر تا کا معنی ہوتا ہے انعام کیا تو نے، انمتا ہم کہتے ہیں نا انمتا علیہم، تو انمتا علیہم میں کیا آتا ہے سورہ فاتحہ میں انعام کیا تو نے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں لفظ آتا ہے Bluetooth mode connected. اچھا لگا، سوری آج میں بہت ہی ڈسٹرب پوزیشن میں یہ ریکارڈنگ کر رہی ہوں، تو disconnected اس لیے کیونکہ یہ ضروری تھا آپ لوگوں کے لیے، مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ اس کی ضرورت پڑے گی۔ انم تو ابھی میرے پاس نا اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس لیے تھوڑی سی یہ ڈسٹربنس آپ کو برداشت کرنی پڑے گی۔ انم تو جو ہے تاپیش تو، یہ میں کے لیے آتا ہے، یعنی انعام کیا میں نے، یعنی ایک تو شروع میں الف آئے گا یہ آپ کو میں کا بتائے گا، اور ایک آخر میں تاپیش تو آئے گا تو وہ میں کا بتائے گا، صحیح۔ اگر آخر میں تا زبر تا آئے گا یا تاپ پیش میم تم آئے گا تو وہ یہ جمع کے لیے ہے تم، اور یہ سنگولر تو، انمتا تو نے، ٹھیک ہے۔ اور اردو زبان میں آپ کو پتہ ہے کہ سنگولر کے لیے تو کا لفظ آتا ہے یو، سنگولر یو کے لیے ہم تو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم وہ بس اخلاقاً استعمال نہیں کرتے، لیکن اصل میں وہ ہے کیا کہ وہ سنگولر کے لیے، اس لیے کبھی بھی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ترجمہ دیکھتے ہیں تو اس میں ہم آپ کا کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ انعام کیا آپ نے، اعلام کیا تم نے، بلکہ ہم اعلام کیا تو نے کہتے ہیں، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو برقرار رکھنا ہے، تو ہماری زبان میں جو سنگولر کا ورڈ ہے ہم وہی یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے قاف، اس میں دیکھیں تقسیتو کا شروع کا تا جو ہے وہ بتا رہا ہے، اس پہ اب تا پہ پیش ہو کہ زیر ہو کچھ بھی ہو شروع میں اگر آ رہا ہے تو وہ پھر تم کے لیے ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تقسیتو تم، قاف سین تا، قاف سین تا قس سے ہوتا ہے، قس کا معنی ہوتا ہے ڈویژن، اسی لیے اسی سے میننگ اس کا نکلا ہے۔ پھر ہے فن کی ہو، تو نون کا فا نکا ہا سے ہے، تو فن کا فا جو ہے پس تو، اور پھر آیا میں نے آپ کو بتایا تھا تو تم، یہاں پر آ رہا ہے تو میننگ اب آپ خود دیکھ لیں گے کہ تو لگنا چاہیے، یہ پس تو، اور پھر یہاں پہ پھر لکھنا تھا، تو پھر اس کا آپ دیکھیں گے تو فن کی ہو تو تم نکاح کرو، یا اب یہاں پر تو کا معنی صحیح بیٹھ رہا ہے نا، پھر تم نکاح کا ہو تو نہیں ہے نا، جب ہم نے آیت پڑھی تھی تو اس میں آپ دیکھیں تو صحیح فٹ بیٹھ رہا ہے، اس لیے اس میں دامانہ تو کا لگے گا، تو تم نکاح کر سکتے ہو یا تو تم نکاح کرو، ٹھیک ہے۔ نکاحا اور واو جو ہے وہ جمع کی علامت ہے۔ پھر تابا، تابا میں دیکھیں یہ الف جو ہے وہ یا سے بدلا ہوا ہے، تو یہ تھوڑا سا آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، کچھ ہے اس کے اندر حرف علت والے ورڈ ویسے کم ہوتے ہیں۔ مسنا، مسنا ثانیہ سے ہوتا ہے، ثنا سے، ٹھیک ہے، ثنا سا نون یا ثنا یا، صحیح ہے۔ ثانیہ لفظ کا معنی جو ہوتا ہے نا، ثانیہ اس کا معنی ہوتا ہے دوسری، اکثر جو ہے نا ثانیہ لفظ کا معنی ہوتا ہے جیسے لوگ نام بھی رکھتے ہیں نا ثانیہ، اس کا معنی ہوتا ہے دوسری۔ ربا، ربا کا معنی را با عین ربا سے ہوتا ہے، ربا کا معنی چار ہوتا ہے، یہ گنتی سے ہے۔ پھر تعدلو میں دیکھیں تا تم اور عین دال لام عدل، عدل سے ہے، اور واو جو ہے اس کا وہ ہے جمع کی علامت، عدل، عدل تو آپ اردو میں بھی بولتے ہیں نا عدل کرو۔ پھر ملکت، ملکت میں یہ خالی تا ہے، ملکت میم لام کاف ملکہ سے ہے، کچھ ایکسٹرا ورڈز ہوتے ہیں اس کے اندر نا، ورڈز وہ گرامیٹیکلی۔ اب آگے دیکھیں اس کو، ایمانہم، ایمانہم جو ہے وہ آپ دیکھیں یا میم اور نون اس سے نکلا ہے، یمن، یمن کا معنی ہوتا ہے رائٹ سائڈ، تو یمن رائٹ، اور اگر کہتے ہیں ملک یمین، ملک یمین اردو میں کہتے ہیں یہ لفظ نا، ملک یمین جو ہے وہ ملک مطلب اس سے نکالا، اور یمن اس سے یمین نکالا، یمین جو ہے وہ دو ہاتھ کو کہتے ہیں، یعنی دائیں ہاتھ یا دائیں کی طرف ملک یمین، یعنی کہ جو دائیں ہاتھ کے نیچے ہیں، دائیں ہاتھ سے عموماً ہم کام کرتے ہیں، لینے دینے کا کام بھی ہم دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، تو یعنی جو ہماری کفالت میں ہے، یعنی یہ لونڈی مراد اس سے لونڈی ہے، ٹھیک ہے، مل کے یمین۔ پھر ادنا جو کا ورڈ جو ہے وہ دال نون واؤ سے ہے، دال نون، اور اس میں دیکھیں یہ واؤ جو ہے وہ کھڑا زبر سے بدلا ہوا ہے، یا پھر آپ اس کو الف سمجھ سکتے ہیں، تو یہ اس سے بدلا ہوا ہے، تو دنو اسی لفظ سے نا دنیا بھی ہے، اب اس میں دیکھیں یہاں پہ باقاعدہ یا سے بدلا ہوا ہے، تو دنیا جو ہے اس کو دنو، دنو کا معنی ہوتا ہے قریب، کوئی قریب ہونا، صحیح ہے۔
تو قریب تر ہے ہم نے بولا نا، دنیا بھی اسی لفظ سے ہے. دنیا کا معنی قریب سے کیسے ریلیٹڈ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کوئی کام کرتے ہیں نا اور اس کا اجر آپ کو دنیا میں ہی نظر آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دنیا قریب ہے. اور اگر کوئی شخص کوئی کام ایسا کرے جس کا دنیا میں آپ کو اجر نہ ملے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو بہت دور بات ہے، دور ہو گئی. آخرت ہم سے ہمارے لیے ہمیں دور لگتی ہے دنیا کے مقابلے میں. دنیا جو ہے وہ جلدی ملنے والی چیز ہے، دنیا میں جو بھی چیز مل جاتی ہے وہ قریب قریب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر تاولو، تا جو ہے وہ آپ کا تم سے ہے. اولو جو ہے عین واو لام، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کل. اب جو عین لام واو ہے، سوری عین واو لام آل جو ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے ویسے تو اس میں لکھا ہوا ہے تم ناانصافی نہ کرو، لیکن اصل میں کیا ہے، ایک طرف مائل ہو جانا. اس کا اصل ورڈ جو یعنی لٹرل میننگ ہے اس کا ہے معنی ہے ایک طرف مائل ہو جانا. تو ایک طرف مائل ہونا مطلب ناانصافی ہی ہوا نا، تو اس لیے اس کو اسی لٹرل میننگ میں یا مراد جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے. پھر صدوقاتہن سواد دال قاف سے ہے، پھر صدقہ سے، پھر نحلتن نون ہا لام سے ہے، مزے سے کوئی چیز کرنا، خوش دلی سے کرنا، فرض کے درجے میں کرنا. اور طبنا، اس کا روٹ ورڈ تا با واو بھی ہو سکتا ہے اور تا یا با بھی ہو سکتا ہے. اس میں نا تھوڑی سی ایک دو مسٹیکس بھی ہیں اس پی ڈی ایف میں نا، وہ شروع سے ہی ایسا تھا. یہ تا واو با بھی ہو سکتا ہے، تا یا با بھی، طیب بھی ہو سکتا ہے اور تبو بھی ہو سکتا ہے. نہیں، یہ تھوڑا سا الٹا ہوا ہے کچھ، یہ تا وا با ہوگا توب، اور تا یا با ہوگا. ٹھیک ہے، اس طرح ہے. یہ بیچ میں سے حرف علت جو ہے نا وہ گر گیا ہے، کیونکہ اوپر جو لٹ ہم تابا پڑھ کے آئے تھے نا اس میں وہ سیم ورڈز ہیں، دونوں میننگ سیم ہے. تو اس میں آپ نے دیکھا نا اوپر تا واو با کا روٹ ورڈ تھا. پھر ہنی ان دیکھ لیں، ہا نون اور پھر آگے حمزہ ہے، ہنی ان. پھر میں نے اس کا میننگ آپ کو کلاس میں بتا دیا تھا. مری ان دیکھ لیجیے، میم را اور حمزہ. اسی طرح تو یہ دیکھیے وہ حمزہ تا یا اوپر پڑا تھا نا عطایا، اسی میں دیکھیں یہ لفظ اب تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو کے آیا ہے تو اس کا لیکن روٹ ورڈ سیم ہے. اگر آپ کو روٹ ورڈ نکالنا آتا ہے تو آپ اس سب کو سمجھ جائیں گے. اس کا معنی ہوتا ہے بسہولت کسی چیز کا آنا. صحیح ہے، بسہولت کا مطلب ہوتا ہے آرام سے آنا، ایزیلی آ جانا. عطایا دینا، جس کو ہم کہتے ہیں آنا دینا، اس طرح ہو جاتا ہے. اب تو کے ساتھ آگے کچھ اس طرح ہوتا ہے تو لے آنا اور دینا دونوں کے معنی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایکسچینج نہیں بلکہ بس ٹو پرووائڈ، اس طرح سے آ جاتا ہے. پھر آگے دیکھیں آپ نیچے ورزقوہم، یہ رزق سے ہے تو واؤ تو اس کا ہے واؤ اور کے لیے آگے آتا ہے نا، اس میں ورزقوہم ہے تو واؤ اور کے لیے ہوتا ہے، وہ آیت میں ہے. تو اس میں بچا کیا، را زا اور قاف یہ بچا، اور یہ واؤ جو ہے یہ آپ کا جمع کی علامت ہو گیا، اور ہم جو ہے وہ آپ کی ضمیر ہے اور جمع وہ کی ضمیر ہے. تو دو انہیں، ان کو رزق دو انہیں یعنی کھلاؤ انہیں. وقسوہم، اور ایک یہ کاف سین اور اس میں ایک واو ہے جو مسنگ ہے، تو کاف یہ، اور یہ تو واو تو آپ کا جمع کا ہے، تو اس میں جو واو ہے یہ حرف علت سے گر گیا ہے. معروف جو ہے وہ عرف سے ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے یہاں پر دیکھ لیں پہلے، نارن نور سے ہے، بطونہم باطنا بطنا بطن جو ہے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اس کے بطن سے تھا، تو بطن کا معنی پیٹ ہوتا ہے. سدیدن سددہ سے ہے، ضعیفاً ضعف سے ہے، ذریتاً ضرر سے ہے، والیخشا خشیہ سے ہے، خشیت بھی اسی سے ہوتا ہے نا، خشیت لا، خشیت ڈرے، یخشا یہ لفظ اس طرح سے بھی آئے گا. مساکینہ سکن سے ہے، سکن سکون سے ہوتا ہے، سکنہ سے مساکین. پھر ٹھہرے ہوئے، بیسیکلی سکون، گھر جو ہوتا ہے مسکن ہوتا ہے. صحیح ہے. مسکن کیا ہوتا ہے، جہاں پہ آپ سکون پاتے ہیں. اور مسکین کیا ہوتا ہے، جو بیچارہ ٹھہرا ہوا ہے، اس کے پاس کاروبار یا کچھ کرنے کے لیے، ہاتھ پاؤں چلانے کے لیے کچھ بھی نہیں، کوئی وسائل ہو یا کچھ ہو، جاب ہو. یہ مسکین وہ ہوتا ہے جو کہ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک دن رات کا کھانا ہوتا ہے، مطلب اس کو جو کھانا وہ کھا رہا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا اس کے پاس یعنی نہیں، بیسیکلی مسکین وہ ہوتا ہے جس کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پورا نہیں پڑتا، یعنی وہ اپنا کما بھی رہا ہوتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں چلا بھی رہا ہوتا ہے، لیکن وہ پورا نہیں پڑ رہا ہوتا، اس کو مسکین وہ ہوتا ہے. تو اس کو ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس کی ضرورت جو ہے وہ اس کے وسائل سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، وہ مسکین ہوتا ہے. اور مسکین کے مقابلے میں فقیر،
فقیر کون ہوتا ہے؟ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک دن رات کا کھانا نہیں ہوتا، یعنی اگر وہ ایک وقت کا کھانا کھا رہا ہے تو اس کے پاس، اس کو نہیں پتہ ہوتا اگلے وقت اس نے وہ کیا کھائے گا، اگلے وقت کا نہیں ہوگا. یا اگر چلو وہ ایک وقت کا کھانا آدھا کر کے 2 وقت کا چلا بھی لے تو اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا میں کل کیا کروں گا، اس کے پاس یہ مطلب وہ فقیر کہلائے گا. ٹھیک ہے، وہ فقیر فقراء جو ہے نا وہ اس کیٹیگری میں. اصل میں جو ہم فقیر جن کو کہتے ہیں جو روڈ سگنلز پہ ہوتے ہیں وہ تو بہت امیر ہوتے ہیں بھائی. سننے میں آتا ہے کہ ان کے پاس بہت گاڑیاں ہوتی ہیں، گاڑیوں واڑیوں میں آتے ہیں اور آ کے وہ بھیک مانگنے لگ جاتے ہیں. القسمتا قسم سے ہے، قاف سین سے قسم، قسم ہم کہتے ہیں نا قسمتا، قسمتا کا میننگ کیا ہے؟ آیت نمبر ہے یہ 8. تقسیم کے وقت تو قسم تقسیم سے نکلا ہے. صحیح ہے. پھر حضرہ حاضر سے ہے، حاضر جیسے اردو میں بھی ہم حاضر یہ لفظ بولتے ہیں، اس میں دیکھیں ہا زاد اور رے ہے. پھر مفروضہ فرض سے ہے. پھر کسورہ کثر سے ہے، کثرت بھی اسی لفظ سے کہتے ہیں، کثرت زیادتی. پھر قلہ قلیل بھی اسی لفظ سے نکلتا ہے، قلیل. پھر الوالدانہ ولد سے نکلا ہے، ولد والدین اسی لفظ سے ہوتا ہے، مولود اسی لفظ سے ہوتا ہے. اردو میں بولتے ہیں نا مولود، ولد، والدین، اور پھر اس کے بعد ولد ان کا مطلب بچہ بھی ہوتا ہے. تو حسیباً حسبہ سے ہے، حسباً کافی ہونا، حساب لینے والا، حساب بھی اسی لفظ سے ہوتا ہے. کافی کفا کافی سے ہے. اور دفعتم دفع سے ہے، یہ میں نے بتایا تھا کلاس میں. اور یہ اکلا، فلیاکل اکلا، کہ پھل بس چاہیے کہ وہ کھائیں. ٹھیک ہے. اور یہ لام جو ہے شروع میں درمیان میں لام، یہ چاہیے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا لام تعلیل. اچھا وہ اسٹوڈنٹس مجھ سے پریشان ہو کے کچھ سوال کر رہے تھے کہ لائے تعلیل اور لائے امر، اور اوپر بھی ایک اور لا تھا، ان میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھ لیں، یہ لائے تعلیل ہو گیا، یہ لائے امر ہو گیا، اور ایک تھا لام زیر لی کے لیے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں تھوڑا سا فرق دیکھ لیجئے. لائے تعلیل، تعلیل کا معنی ہوتا ہے وجہ بتانا، سبب. صحیح ہے، سبب کے لیے. جیسے میں آپ کوئی بات کہوں کہ میں کہوں کہ میں نے اسے مارا تاکہ وہ سدھر جائے، یہ میں تاکہ کر کے جو آگے میں نے جوڑی نا لائن، وہ سدھر جائے، یہ وجہ ہے میرے مارنے کی. صحیح ہے، یہ وجہ ہے میری پہلے جملے کی وجہ تاکہ سے جڑ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لائے تعلیل کہلاتی ہے. تو جیسے کہ وہ کوئی کام کرے تاکہ لیتقو، تاکہ ان میں تقوی پیدا ہو، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. تو یہ جو لی آ رہا ہے لیتقو کا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ تاکہ کے لیے آئے گا. اور یہ آپ جب پوری آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تبھی سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ لی جو ہے وہ کے لیے نہیں آ رہا، تقوی حاصل کرنے کے لیے نہیں. صحیح مفہوم بنے گا تاکہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس طرح لائے امر، ابھی میں سمجھاتی ہوں اس کو. لائے امر لی پہلے دیکھ لیں. لام زیر لی جیسے آپ لفظ لکھتے ہیں للہ، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے للہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، اللہ کے لیے. اسی طرح ایک لفظ لکھتے ہیں ہم للعالمین، لکھتے نہیں آمین پڑھتے ہیں، للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے. رحمت للعالمین بولتے ہیں نا، رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، تو اس کا مطلب ہے رحمت بنا کے بھیجا ہے عالمین کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ کے لیے آپ کو سمجھ آ گیا. اب میں نے آپ سے کہا کہ اگر یہ کے لیے ورڈ لی جب کسی اسم کے ساتھ آئے گا، جیسے للہ آ رہا ہے، للعالمین آ رہا ہے، یہ اسم ہے نا، نام ہے. اس طرح اگر کوئی لفظ آ رہا ہے جیسے فاطمہ کے لیے، تو میں کہوں گی للفاطمہ. صحیح ہے. تو للفاطمہ تھی، اس طرح سے کچھ کہہ کے کر رہی ہوں تو یہ لفظ جو ہے وہ اس طرح سے آئے گا. لیکن اگر یہ ضمیر کے لیے آ رہا ہے، میں کہوں گی کہ اللہ کے لیے، تو ضمیر جو ہے یعنی اس کے لیے جب ضمیر لگے گی تو واحد مذکر کی ضمیر ہو ہوتی ہے نا. ہو آئے گا یا ہی آئے گا یا پھر کھڑی زیر ہی آئے گا. تو یہ ہو جو ہے اصل میں یہ ہو ہوتا ہے. تو ہو کے ساتھ جب لی پڑھیں گے تو آپ دیکھیں عجیب سا نہیں لگے گا لی ہو، تو پڑھنے میں مشکل ہو رہا ہے، اس لیے یہ زیر کو زبر کیا ہوا ہوتا ہے. لہو، اب پڑھنا آسان ہے، لہو. صحیح ہے. لہو ملک السماوات والارض. اسی طرح اگر یہ لفظ دو کے لیے ڈبل کے لیے آ رہا ہوگا تو بنے گا لاہما. اسی طرح زیادہ کے لیے آ رہا ہوگا تو لاہم. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر یہ مؤنث کے لیے تو لہا، ہم نے پڑھا تھا نا لہا ما کسبت، اور اس میں بھی ہم پڑھے تھے لہا، ہا کی ضمیر لگ رہی تھی. اچھا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اچھا اس کے بعد جیسے اب اور کیا تھا، جیسے کاف کے ساتھ آئے گا تو لکا، لاف تیرے لیے. پھر اسی طرح اگر لکی اگر مؤنث کے لیے آئے گا. اسی طرح لا، لنا،
ہمارے لیے، لنا، صحیح ہے. اور پھر میرے لیے آئے گا تو چھوٹی یہ بن جائے گا. تو جب چھوٹی یہ لگے گا تو اب کیونکہ آگے چھوٹی یہ ہے تو یہ لام کے ساتھ چھوٹی یہ کیسے پڑھیں گے؟ لئی تو نہیں ہوگا نا، لی بن جائے گا. صحیح ہے، یہ بن جائے گا. پھر اب یہ زیر کے ساتھ ہی آ رہا ہے اس میں. صحیح ہے. یہ اور یہ یا چھوٹی ہے، یا بتائے گا کہ میرے لیے. جیسے ہم کو کہتے ہیں فغفر، فغفر لی، بخش دے میرے لیے. اور پڑھتے ہیں نا رب اشرح لی، لی یہ یا آ رہی ہوتی ہے میرے لیے، اور یہ لی جو ہے وہ لیے کے لیے آ گئی، میرے لیے. تو فغفر لی، اس طرح رب اشرح لی صدری، صدری میں یا مدہ آ رہی ہے. ویسر لی امری، امری میرے کاموں میں. ٹھیک ہے، اس طرح سے. واحلل عقدۃ من لسانی، لسان کے بعد چھوٹی یہ لگ گئی میری زبان میں. تو یہ آپ کا لی سمجھ آ گیا آپ کو اچھی طرح سے. جب یہ زبر ہو جائے گا، جب یہ عام ان کے ساتھ آئے گا، ضمائر کے ساتھ، پروناؤنس کے ساتھ. لیکن اگر یہ فرسٹ پرسن پروناؤن کے ساتھ آئے گا، یعنی کہ آئے کے لیے، تو پھر یہ زیر ہی رہے گا کیونکہ آگے یا مدہ ہے. اور میں نے تجوید والے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ یا مدہ کے اندر 2 زیروں کی پاور ہوتی ہے، اس لیے پیچھے والے زیر کو وہ زیر رہنے دے گا، اس کو زبر نہیں ہونے دے گا. ٹھیک ہے نا. تو لائے امر کیا چیز ہے؟ اب یہاں پہ یہ جو آ رہا ہے نا فلیاکل، یہ تو یہ جو لائے امر تھا، یہاں پر یہ فا زبر یا وا زبر کے ساتھ جو ہے نا آنے کے بعد کی وجہ سے یہ لام زیر تھا. یہ اصل میں تھا لیا کلو، لیا کل، سوری لی یا کل تھا یہ لفظ. اور یہ بتائیے آخر میں جو آخری لفظ اس کا جب جزم کے ساتھ آتا ہے نا تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ امر کا لام زیر ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ امر جب یہ لام، یہ دیکھیں یا کل، اب یہ جتنے بھی آپ دیکھیں گے فلیستعفف آخر میں فا ساکن ہے، یہ پہچان ہوتی ہے اس کی کہ یہ لائے امر ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ امر کا صیغہ کا مطلب ہوتا ہے، امر کا معنی ہوتا ہے حکم دینا. آپ نے پڑھا ہے عمل بالمعروف، امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا، امر بالمعروف و نہی، یہ عربی کی عبادت ہے، و نہی عن المنکر. صحیح ہے. تو امر کا معنی ہوتا ہے حکم دینا. صحیح. تو لائے امر حکم دینے والی لام. اور تو اسی لیے فلیاکل جو ہے وہ لی یاکل تھا، لی یاکل. ٹھیک ہے. اسی طرح فلیستعفف، تو یہ آپ کو اس طرح سے. اور یہ فا اور یہ لگنے کے بعد جو ہے نا فلی نہیں پڑھنا مشکل ہو جائے گا. دیکھیں فلیاکل، تو یہ فلیاکل پڑھنا مشکل آسان ہے، اس لیے جو ہے یہ لام جو ہے وہ ساکن ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو روٹ ورڈ کی تھوڑی سی پہچان میں نے دینے کی کوشش کی ہے. جہاں پر آپ تھوڑا سا پھنس جائیں یا آپ کو یاد کرنے میں مشکل ہو، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی اور ناصر ہو. تھوڑی سی محنت آپ شروع میں کریں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا کہ آگے آپ کے لیے بہت ساری آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سے ایک قدم مانگتا ہے، وہ ایک قدم بہت مشکل ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے ہم نہیں کر پائیں گے، اور وہ اس ایک قدم پہ شیطان ہمیں بہت بہکاتا ہے، نہیں کر سکتی بھائی تمہیں تو یہ بہت مشکل ہے. لیکن جب ہم کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ کو یاد بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کرتے بھی چلے جاتے ہیں. الحمدللہ انشاءاللہ جب ہمارا یہ کورس کمپلیٹ ہوگا تو آپ کہیں گے کہ واقعی آپ صحیح کہہ رہی تھی کہ جو آسانیاں آ رہی تھی وہ ہمیں اس وقت بعد میں محسوس ہونا شروع ہوئی. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.